पूरा महीना जितनी मर्जी समझदारी से पैसे खर्च करो, महीने के आखिरी दिन बहुत मुश्किल से गुजरते हैं। एकदम से ऐसे खर्चे आ जाते हैं जिसमें इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है कि अब क्या करें। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि महीने के एंड पर भी घर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, बिना कर्ज लिए, अच्छा खाना खाकर और कुछ पैसे भी बचाकर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं हिना किचन ब्लॉग। महीना पूरा अच्छे से चलाने की सबसे पहली टिप, जैसे ही सैलरी आती है तो सैलरी के वो खर्चे जो फिक्स हैं उनको सबसे पहले निकाल लें। जैसे घर का रेंट, बच्चों की फीस, स्कूल की ट्यूशन फीस, फिर बिजली का बिल, पानी का बिल, नेट की फीस, या उसके अलावा आपके जो भी फिक्स अखराजात हैं उनको निकाल लें और सोचें कि इन पैसों से आपका कोई ताल्लुक नहीं। बाकी पैसों को डिवाइड कर लें। अच्छा, वो खर्चे ना जिनको हम लोग कम कर सकते हैं, जैसे पेट्रोल का खर्चा। आप कभी ज़्यादा खर्च करते हैं, कभी कम। कोशिश करें जब आप घर का सामान मंगवाएं तो आप एक ही चक्कर में मंगवा लें। काफ़ी लेडीज़ लिख कर देती नहीं है, ज़्यादा चीज़ें मंगवानी होती हैं तो बार बार चक्कर लगता है, तो लिस्ट बना के दें। चिकन एक दफ़ा 2 या 3 हज़ार रुपये का मंगवा लें, उसके पैसे आप अलग कर लें। फिर थोड़ा थोड़ा बनाती रहें, साफ करके फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, जब आप ज़्यादा चीज़ मंगवाते हैं ना तो उसमें बरकत होती है और बार-बार आपको बाज़ार जाने की झंझट ख़त्म हो जाती है। हम जब बार-बार बाज़ार जाते हैं ना फिर एक की जगह 4 चीज़ें ले आते हैं। अच्छा, घर का वो सामान होता है जो महीने का आप लाती हैं, जैसे तेल, घी, आटा, चावल, चीनी, दालें। ठीक है? ये आप महीने का लें अगर आपकी इनकम ठीक है। नहीं तो आप 15 दिन का भी ले सकती हैं। जिस तरह महँगाई है, हर इंसान परेशान है, चाहे वो मिडिल क्लास घराना है या फिर बहुत लो मिडिल क्लास। हाँ, जिनको रेंट देना होता है वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। आप सोचें कि रोज़ाना आप कितने पैसे खर्च करती हैं सब्ज़ी के, बच्चों को देने के लिए। अगर आप रोज़ाना 1000 रुपया खर्च करती हैं तो आप उसको कम करें, उसको 700 पे लाएँ और कम से कम 10,000 एक साइड पर रख दें। कोशिश करें कि महीने का सामान बहुत सोच समझकर, समझदारी के साथ थोड़ा-थोड़ा इस्तेमाल करें। जैसे ऑयल हो गया, चावल, जितने अफ़राद हैं उस हिसाब से बनाएँ। जैसे कि मेरे घर में आधा किलो चावल बहुत होते हैं, माशाल्लाह 7 अफ़राद हैं, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बरकत होती है। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाया करें, सामान फ्रिज में रखते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बरकत होगी। घर वाले नमाज की पाबंदी करें। आपको महीने की 20 तारीख को कुछ आइटम बनाकर फ्रीज़ करनी है, जैसे शामी कबाब, भिंडियाँ फ्राई करके फ्रीज़ कर लें, चिकन बोनलेस रख लें, मतलब 1 हफ्ते का सामान जो आप महीने के एंड पर यूज़ कर सकती हैं या फिर तबीयत ख़राब हो तो बना सकती हैं। बच्चों को साफ़-सुथरा खाना खिलाएँ, बाज़ारी चीज़ें ना दें, ज़्यादा घर में बना कर दें, तो इंशाअल्लाह बच्चे बीमार भी नहीं होंगे और घर में कम से कम पैनाडोल की टैबलेट, ब्रूफिन का सिरप और दाँत दर्द की जो गोली होती है, फर्स्ट एड प्लस रखें और खुद के लिए कैल्शियम की गोली, सर दर्द की गोली भी रखें। थोड़े-थोड़े सर दर्द की बिना पर डॉक्टर के पास ना जाया करें। मैं तो बहुत सालों से ऐसा ही करती हूँ, बच्चों को घर का खाना देती हूँ और जो उनका दिल चाह रहा होता है सैंडविच वगैरह वो भी बना के देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ऑर्डर आया हुआ था तो बस मैं वो ऑर्डर भी तैयार कर रही थी। सोचा कि आपके साथ ये वाली बात शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे घरों में ना औरतों को खर्चे को मैनेज करना नहीं आता और वो 15 तारीख पे ही ना सारे पैसे खर्च करके बैठ जाती हैं और जो लास्ट के 15 दिन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग हो रही होती हैं। तो मैं इसी तरह करती हूँ, जैसे ही सैलरी आती है तो मैं उनको डिवाइड करती हूँ। जो फ़िक्स अखराजात होते हैं ना, उनको तो बिल्कुल साइड पे कर देती हूँ ना, कि उन पैसों से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। और जो रह गई बाकी चीज़ें जिनमें हम लोग थोड़ा-सा अपना मतलब एहतियात कर सकते हैं, जैसे खाने-पीने की चीज़ों में, तो वो हम लोग कर लेते हैं। जैसे अगर बाहर होटलिंग भी की है ना, तो अगले 2-3 दिन थोड़ा-सा समझदारी के साथ हम लोग घर को मैनेज कर लेते हैं। फिर जो खर्चा किया भी होता है ना, तो वो इतना ज़्यादा नहीं फ़ील हो रहा होता। अच्छा, मैंने भी एक चीज़ नोट किया है, जब भी मैं ना कम-कम चीज़ें मँगवाती रही ना, 1 वीक की या 15 दिन की, तो उसमें ना बरकत नहीं इतनी होती थी। जब से मैंने मंथली ग्रॉसरी स्टार्ट की है,
اس سے کافی پیسے سیو بھی ہو جاتے ہیں اور مہینے کے لاسٹ میں بھی نا اچھا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ گزر جاتا اور سیونگ بھی ہو جاتی ہے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، میں 1 ویک کا سامان منگوا لیتی تھی، اس میں برکت نہیں ہوتی تھی، بہت چھوٹی-چھوٹی چیزیں بہت کم کوانٹٹی میں آتی تھی۔ تو جو چیزیں منتھلی بیسک پہ ہوتی ہیں نا، جیسے آٹا، چاول، چینی، تیل، گھی وغیرہ نا اور دالیں، ان کو آپ منتھلی گروسری میں ہی رکھیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بے شک آپ 1 ویک کے لیے یا 15 دن کے لیے منگوا لیں۔ ہاں، سبزی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو وہ میں 1 ویک کی ہی منگواتی ہوں، تاکہ نا 1 ویک میں اس کو یوز کر لوں۔ لہسن ادرک کا پیسٹ بنا کے رکھ لیتی ہوں، اس سے یہ ہوتا ہے نا جب ادرک یا لہسن مہنگا بھی ہوتا ہے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس 15 دن کا جو ہوتا ہے نا لہسن ادرک کا پیسٹ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹروں کی میں 2 کلو ٹماٹر منگوا لیتی ہوں، اس میں 1 کلو پیاز لے کے نا اس کی گریوی بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے پورا ویک جو ہے نا ٹماٹر، پیاز وغیرہ منگوانے نہیں پڑتے۔ تھوڑے سے ٹماٹر میں فریج میں رکھ لیتی ہوں، اگر آملیٹ بنانے میں یا پھر فریش ٹماٹر سیلیڈ وغیرہ میں یوز کرنے ہو تو وہ پھر میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں۔ ادروائز ویسے میں گریوی بنا کے اس کو فریزر میں رکھ دیتی ہوں۔ جب کوکنگ کرنی ہوتی ہے نا تو بہت ایزی لگتا ہے یہ میتھڈ نا۔ اچھا، میں یہ جو باتیں کر رہی ہوں یہ میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں، نہ کہ میں کسی کی بات نہیں کر رہی۔ ہاں، اگر آپ لوگوں کی سیلری کم ہے تو اس کو اسی حساب سے آپ مینیج کریں، لیکن میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ اگر آپ نا تھوڑا تھوڑا سامان لیتی ہیں نا، بہت تھوڑا تھوڑا، تو اس میں بالکل بھی برکت نہیں ہوتی اور آپ کے پیسے جو ہے نا وہ بالکل بھی نہیں بچتے۔ منتھلی گروسری میں یہ ہوتا ہے ایک دفعہ اماؤنٹ تو لگتی ہے لیکن پورا مہینہ سکون بھی رہتا ہے۔ پہلے میں ایسا کرتی تھی نا، ہر 15 دن بعد یا ہفتے بعد میں مارٹ میں چلی جاتی تھی اور ادھر نا بس 7-8 چیزیں لینے کی ہوتی تھی اور میں پھر 10-15 چیزیں لے آتی تھی، وہ پھر بل اچھا خاصا بن جاتا تھا۔ تو ابھی کیا کرتی ہوں، جو چیزیں نا منتھلی بیسک پہ چاہیے ہوتی ہیں وہ میں لے آتی ہوں اور جو مجھے ویکلی چاہیے ہوتی ہیں وہ میں منگوا لیتی ہوں۔ یہاں جی آج ہفتے کا دن ہے اور میں یہاں پہ بریانی بنا رہی ہوں اور آج ہے ڈیٹ 30 اور چکن میں نے آپ کو بتایا میں اکٹھا منگوا لیتی ہوں۔ آپ بھی کوشش کیا کریں اکٹھا ہی چکن منگوا کے واش کر کے اس کو فریزر میں رکھ دیں، اسے کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ چکن کا ریٹ نا آئے دن بڑھتا رہتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی بڑھتا ہے، تو اس سے بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے۔ ایک دم آپ کے گھر گیسٹ بھی آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس چکن ہوتا ہے تو آپ کے فضول میں خرچہ نہیں ہوتا، آپ فوراً سے ان کے لیے کھانا بنا لیتے ہیں۔ اس طرح نا آپ 1000-2000 جو ہے نا وہ بچا لیتی ہیں۔ تو جناب یہ تھی میری چھوٹی سی ٹپس، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور بھی اپنی جو ہے نا ٹپس شیئر کرتی رہوں گی کہ میں پیسے کیسے مطلب سارا جو ہوتا ہے نا مہینہ وہ کس طرح اچھے سے مینیج کر لیتی ہوں اور سوچ و بچار کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، کیونکہ آج کل جس طرح کی مہنگائی ہے نا جتنا مرضی آپ سوچ سمجھ کے بھی خرچ کریں تو کافی مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر جتنی زیادہ سمجھداری سے آپ خرچ کریں گے نا اتنا ہی آپ مہینے کے آخر میں آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھی اماؤنٹ سیو ہو جائے گی۔ سمپل بات ہے کہ آپ نے نا اس کا پورا ایک شیڈول بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ فکس آئٹمس کو الگ لکھنا ہے، آپ نے وہ چیزیں جس کو آپ کمی بیشی کر سکتے ہیں وہ آپ نے الگ کرنی ہے، اور ہاں مہینے کے لاسٹ میں جب آپ کو کچھ چیزیں پرچیز کرنی ہوں گی نا تو آپ کوشش کریں کہ ان کو فی الحال جو ہے نا وہ سائڈ پہ رکھیں اور اس کو فی الحال نہ ابھی چیزوں کو لیں، آپ جیسے ہی آپ کو سیلری آئے تب آپ لیں۔ پہلے میں کیا کرتی تھی مہینے کے آخر میں بھی نا میں دیکھتی ہی نہیں تھی، مطلب جو چیز مجھے چاہیے ہوتی تھی تو بس چاہیے اور میں لے آتی تھی۔ اب میں کیا کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ ابھی صرف 4-5 دن رہ گئے ہیں تو میں یہ چیز ابھی نہیں خریدتی، اور مزے کی بات ہے وہی چیز گھر میں سے آپ کو مل جاتی ہے۔ مطلب میں پچھلے دنوں میں سوچی تھی کہ میں نا ایک ٹرائی پوڈ لے لیتی ہوں نا، تو میں نے جیسے ہی نا انسٹاگرام پہ ایک ریل دیکھی اور اس میں نا ٹرائی پوڈ ایک لیڈیز یوز کر رہی تھی، تو مجھے یاد آیا کہ میں نے دراز میں ایک ٹرائی پوڈ رکھا ہوا ہے، نیا لے کے رکھا ہوا ہے، اور مجھے وہ بالکل یاد بھی نہیں تھا۔ تو یہ فائدہ ہوا میرا ایک ہفتہ لیٹ کرنے کا کہ ابھی فی الحال میں نے ٹرائی پوڈ نہیں لیا۔ پھر میں منتھلی گروسری لائی ہوئی تھی تو میں نے جیسے ہی نا دیکھا گھی ختم ہو گیا ہے لاسٹ دنوں میں نا ابھی، تو جیسے ہی میں نے کہا گھی ابھی منگواتی ہوں، تو جہاں پہ میں گروسری رکھتی ہوں نا وہیں پہ گھی کے 2 پیکٹ پڑے ہوئے تھے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو منتھلی گروسری کرتے ہیں آپ کو کافی چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ گھر سے ہی مل رہی ہوتی ہیں، اور
آپ نا اگر اس طرح کریں گی نا، آپ مطلب اکٹھی چیز لے لیں گی، اس سے برکت بھی ہوگی اور آپ کو نا اچھے سے مینیج کرنا آ جائے گا کہ میں یہ کس طرح سے مطلب پورا مہینہ جو ہے نا یہ چیزوں کو استعمال کروں گی۔ اچھا یہاں پہ نا میں چکن کو لال کری تھی اور پتہ ہے آج سارا دن گیس آئی نہیں اور میرا آج پورا پلان تھا کہ میں نے بریانی بنانی ہے۔ میں نے سوچا آج کچھ بھی ہو جائے، گیس آئے نہ آئے، مجھے سلنڈر پہ بنانی پڑے لیکن میں ضرور بناؤں گی۔ اچھا یہاں پہ نا میں نے چکن کو اچھے سے لال کر دیا تھا اور پیاز میرے سے نا زیادہ براؤن ہو گیا، وہ بھی ویڈیو بنانے کے چکروں میں۔ دہی آج کل پتہ نہیں کیا بات ہے، ٹھیک سے آ نہیں رہا ہوتا اور کافی کھٹا ہوتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ دہی اب گھر میں ہی بنانا اسٹارٹ کروں کیونکہ 2-3 بار ایسا ہوا ہے میں نے دہی منگوایا لیکن وہ کافی کھٹا ہوتا ہے نا۔ ابھی بھی بس ٹھیک تھا، اتنا زیادہ کھٹا نہیں تھا، تو بس میں نے اسی میں سارے مسالے ایڈ کیے اور ساتھ ہی گیس جو تھی نا وہ چلی گئی تھی۔ اسی وجہ سے نا میری اکثر ویڈیوز میں نا میں آپ کے ساتھ نا اپنی کوکنگ نہیں شیئر کر رہی ہوتی۔ یہاں پہ میں نے یہ جو مسالہ ہے نا وہ ہوم میڈ گھر میں بنا کے رکھا ہوا ہے، بمبئی بریانی مسالہ، اور انشاءاللہ یہ بھی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے یہ ختم ہو کے تو۔ اچھا یہاں پہ میں نے 2 چمچ بریانی مسالہ یہ والا لیا ہے ہوم میڈ کا، اور اب یہ ہے جی نیشنل کا بریانی مسالہ، اس سے نا بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ اچھا ہوم میڈ جو مسالہ ہوتا ہے نا بریانی کا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس سے نا خوشبو بہت اچھی آتی ہے۔ تو 2 چمچ میں نے یہ لیا، اس کے علاوہ جو گھر کے بیسک مسالے ہوتے ہیں، نمک، مرچ، ہلدی وغیرہ، وہ میں نے ایڈ کیا۔ تو یہاں پہ بس اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا تھا، دوسری طرف چکن جو ہے نا وہ اچھے سے لال ہو گیا تھا۔ اچھا چکن کو جب تک آپ بھونیں نا تو چکن کی جو ایک اسمیل ہوتی ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، تو کوشش کیا کریں چکن کو اچھے سے جو ہے نا وہ بھون لیا کریں۔ یہاں پہ میں نے سالٹ جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تھا اور بس میں یہ دیکھ رہی تھی اب چاولوں کا بنے گا کیا۔ اتنا مطلب گیس نے پریشان کیا نا کہ آپ لوگوں کے ایریا میں بھی گیس نہیں آ رہی ہے۔ میں نے نا اپنا پورا ویکلی میل پلان بنایا ہوتا ہے، وہ میرا نا 15 دن چل جاتا ہے۔ 1 ہفتے کا بھی پلان بناتی ہوں نا تو وہ 2 ویک تو ایزیلی چل جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اب نیکسٹ جو ویک آئے گا نا، یعنی کہ منڈے کے دن، تو میں اپنا نیکسٹ جو ہے وہ میل پلان بناؤں گی، پھر آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے، اس کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا، اور اگر میری ویڈیو تھوڑی سی بھی آپ کو یوزفل لگی ہے تو پلیز لائک کا بٹن دبا دیجیے گا۔ اور یہاں پہ میں نے ٹماٹر اور پیاز کی جو گریوی آپ کو بتایا تھا نا میں بناتی ہوں، وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی اور گیس بالکل جواب دے چکی تھی۔ اس کے بعد میں نے یہ بس ساری چیزیں اس میں ایڈ کی، ادروائز ویسے میں نے اس کو بہت اچھے سے بھوننا تھا، لیکن گیس کی وجہ سے نا میں نے اس کو پریشر کوکر میں مسالے کو جو ہے وہ سیٹی لگا دی تھی۔ دہی اور ٹماٹر کے پانی سے ہی نا یہ اچھے سے کوک ہو گیا تھا، پھر مجھے پانی ایڈ نہیں کرنا پڑا۔ کبھی بھی بریانی کے مسالے میں پانی ایڈ نہ کیا کریں، اس سے کیا ہوتا ہے پھر پانی ڈرائی نہیں ٹھیک سے ہوتا اور بریانی جو ہے نا وہ کھلی کھلی سی نہیں بنتی۔ اچھا ہم لوگ نا سیلا چاول جو ہے نا وہ نہیں یوز کرتے ہیں، مجھے سیلا چاول کی بریانی اچھی نہیں لگتی، اس میں مجھے نا تھوڑی سی مطلب لگتی ہے، ہمک سی آتی ہے، چاہے اسے جتنا مرضی اچھے سے واش کر لو یا بھگو لو، بس مجھے آتی ہے۔ تو میں ہمیشہ نا سمپل رائس جو ہوتے ہیں نا باسمتی رائس، تو اسی سے بریانی بناتی ہوں۔ اور یہاں پہ بس میں نے جو چاول تھے نا ان کو بوائل کر لیا تھا، اور بوائل چاولوں میں میں نے پودینہ ایڈ کیا تھا، اور اس کے علاوہ کچھ کھڑے مسالے جو ہوتے ہیں گرم مسالوں کے وہ میں نے ایڈ کیے، اور یہاں پہ بس میں اس کی تہہ لگاؤں گی۔ اچھا میں نے اس میں آلو بھی ایڈ کیے تھے کیونکہ بچوں کو آلو والی بریانی بہت اچھی لگتی ہے۔ آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں، آپ آلوؤں کو نا تھوڑا سا پانی میں یلو کلر ایڈ کر کے آلوؤں کو اچھے سے بوائل کر لینا، بازار والی اسی طرح کرتے ہیں۔ میں نے تو فی الحال چکن اور آلوؤں کو اچھے سے جو ہے وہ ان کی بھونائی کر لی تھی، میں تو اسی طرح ہی بناتی ہوں، تو اس طرح بھی بہت مزے کے بن جاتے ہیں۔ اچھا آپ کو نا صرف 1 منتھ جو ہے نا یہ نوٹ کر کے رکھنا ہے کہ آپ کو پورے مہینے میں کتنا آئل آپ یوز کرتی ہیں، گھی کتنا یوز کرتی ہیں، صرف 1 منتھ آپ کو نوٹ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ کو خود بخود سب سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا مہینے کا جو ہے نا وہ کتنا خرچہ ہے اور کہاں آپ اضافی خرچہ کر رہی ہیں، کہاں پہ آپ مطلب تھوڑا سا جو ہے نا وہ کنٹرول کر سکتی ہیں، تو بس آپ وہاں پہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں۔ تو باقی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ برکت کر دیتی ہے، اور بس ہر کام کرنے سے پہلے نا بسم اللہ پڑھا کریں، کھانا بنانے سے پہلے اور آٹا گوندنے سے پہلے، کھانا روٹی بنانے سے پہلے، مطلب بسم اللہ کی بڑی برکت ہوتی ہے، اور جو راشن ہوتا ہے نا وہ اچھے سے جو ہے وہ پورا مہینہ بہت ایزیلی آپ یوز کر سکتے ہیں۔
सोचा चलें आपके साथ ये छोटी-छोटी अपनी टिप्स जो है ना वो शेयर करती हूँ। प्याज़ ना मैंने जब ब्राउन किया था ना तभी मैंने थोड़ा-सा प्याज़ निकाल लिया था और लास्ट में ना मैंने इसके ऊपर से थोड़ा-सा ब्राउन प्याज़ से गार्निश कर दिया और फिर मैं इतनी ज़्यादा लवाज़मात नहीं बिरयानी में डालती क्योंकि फिर बच्चे ना खड़े मसाले ज़्यादा ऐड कर लो ना तो वो बस बिरयानी में चुनना शुरू हो जाते हैं, सारे मसाले साइड पे रखना शुरू हो जाते हैं, तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा ज़रदा रंग या ऑरेंज रंग है ना, जो बिरयानी में यूज़ होता है, वो मैंने फूड कलर थोड़ा-सा मैं इसी तरह ही डाल देती हूँ और अच्छे से बन जाते हैं क्योंकि ग्रेवी में पानी तो है नहीं है, तो बस यहाँ पे मैंने इनको दम दे दिया था और पूरे चावल मैंने समझ लें सिलेंडर पे ही बनाए और माशाल्लाह बहुत मज़े के बने। ये देखें कितने खिले-खिले हैं। बस ये होता है कि आपने ना इसको दम अच्छे से देना और आम चावलों की निस्बत ना बिरयानी का जो दम होता है वो थोड़ा-सा ना थोड़ी-सी मतलब आँच आपने थोड़ी तेज़ रखनी होती है। पहले 5 मिनट तो फुल आँच रखनी होती है ताकि इसमें स्टीम भर जाए और उसके बाद आपने इसको ना स्लो आँच कर देनी होती है। यहाँ पे बस मैं चावलों को चेक कर रही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने यही जो है ना वो दोपहर में खाना खाया और रात में भी यही क्योंकि मैं वैसे हाफ़ केजी बनाती हूँ, आज मैंने 1 केजी बनाए क्योंकि बिरयानी जो होती है ना वो तो सबकी फ़ेवरेट होती है। अच्छा जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत-सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।